رات کی خاموشی میں عائشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر وہ سایہ اب بھی موجود تھا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً پردہ چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجا۔ حمزہ کی کال تھی۔ عائشہ نے جلدی سے کال اٹھائی۔ حمزہ، وہ یہاں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کون؟ حمزہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہی استاد۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر حمزہ کی آواز آئی، تم ڈرو نہیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ باہر وہ سایہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب آ رہا تھا۔ عائشہ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا کچھ ہی دیر میں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ، دروازہ کھولو۔ یہ آواز استاد کی تھی۔ عائشہ کے دل میں جیسے طوفان آ گیا۔ براہ کرم یہاں سے چلے جائیں، اس نے اندر سے کہا، لیکن دستک تیز ہوتی گئی۔ اچانک باہر سے کسی کی تیز قدموں کی آواز آئی۔ رکو! یہ حمزہ تھا۔ استاد نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حمزہ تیزی سے اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حمزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ استاد کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ یہ تمہارے درمیان کی بات نہیں ہے، حمزہ نے مضبوطی سے جواب دیا۔ اب ہے، کیونکہ عائشہ اکیلی نہیں ہے۔ گھر کے باہر ماحول کشیدہ ہو چکا تھا۔ عائشہ اندر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا سکون بھی کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہے۔ استاد نے غصے سے کہا، تم نہیں سمجھو گے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حمزہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، یہ محبت نہیں، یہ زبردستی ہے۔ یہ سن کر استاد خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس کی نظریں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا، عائشہ باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حمزہ نے نرمی سے کہا، اب سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا؟ عائشہ نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے لگا میں کبھی اس سکون سے باہر نہیں آ سکوں گی۔ حمزہ مسکرایا، تم اکیلی نہیں ہو اور نہ ہی اب کبھی ہوگی۔ اس رات چاندنی پہلے سے زیادہ روشن لگ رہی تھی اور عائشہ کے دل میں پہلی بار امید نے جگہ بنائی تھی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دور کہیں استاد اب بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی خاموشی ایک نئے طوفان کی نشانی تھی۔ کیا یہ سکون قائم رہے گا یا ایک بار پھر عائشہ کی زندگی میں اندھیرا چھا جائے گا؟ اب آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ بہت جلد ملوں گی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔